إنك حميد مجيد. اللهم ارزقني علما نافعا واسعا عميقا. اللهم ارزقني رزقا واسعا حلالا طيبا مباركا من عندك. اللهم ارزقني حياة سعادة وموت شهادة. آمين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. آیت نمبر 68 تک تو پڑھ لیا تھا. آج انشاءاللہ اگلی آیت میں 69 سے آغاز کریں گے. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین من قبلکم كانوا اشد منکم قوة واکثر اموالا واولادا واستمتعوا بخلاقهم واستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخذتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة أولئك هم الخاسرون. كالذين، ویسے تو یہ کلمہ الذین ہے جو سب اشخاص. الذین کی مفرد ہے الذی جو ایک شخص، اور الذی کی مؤنث ہوتی ہے الذی جو ایک مؤنث، اور الذی کی جمع ہے اللائی جو سب مؤنث. لیکن شروع میں ایک کاف لگ گیا ہے. یہ کاف صرف پورے قرآن حکیم میں ایک ہی طرح کا کاف آتا ہے جسے کاف تشبیہ کہتے ہیں. کی طرح، کی مانند، اس جیسے، اس کی طرح. کالذین، ان لوگوں کی طرح. من قبلکم، من کا کلمہ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے. من جانب، ان کی جانب سے. من سے. قبل بھی پہلے کہتے ہیں، اردو میں استعمال کرتے ہیں. قبل پہلے اور بعد. من قبلکم تم سے پہلے، جو تم سے پہلے تھے ان کی طرف. کانو، کانا کا مطلب ہونا، اور واو الف لگ گیا. یہ کس بات کی علامت ہے؟ یہ تو جمع کی علامت ہے. واو الف، واو نون یا نون کسی بھی کلمے کے آخر پہ لگ گئے یہ اس کلمے کو جمع بنا دیتے ہیں. کانو جو تھے، اشد، یہ مقابلتاً اگر کسی کو کہنا ہو کہ زیادہ شدید، تو وہاں پہ افعل کے وزن پہ اشدہ کہا جاتا ہے. اشدہ زیادہ شدید تھے. منکم، تم میں، قوتاً، قوت کے اعتبار سے. وَأَكْثَرَ، وہ کے معنی یہ بھی ہماری زبان کا کلمہ ہے. قوت بھی ہماری زبان کا کلمہ ہے. اور اموالاً، مال کی جمع اموال، یہ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے. وہ تم میں سے، وہ زیادہ شدید تھے قوت کے اعتبار سے بھی اور مال کے اعتبار سے بھی. ان کی حالت مالی اور قوت کے اعتبار، طاقت کے اعتبار سے تم سے زیادہ تھی. وہ اولادا، اور اولاد بھی ان کی زیادہ تھی. فاستمتعوا، پر پس واو الف سے جمع کی علامت ہے. الف سین تھے تو کہتے کوشش کرنا، طلب کرنا، یہ معنی میں استعمال ہوتا ہے. اور اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں کلمہ مال و متاع.
مال کے مزے لینا. استمتعوا انہوں نے مزے اٹھائے بخلاقہم. اچھا یہ جو کلمہ ہے نا خلاق، ایک ہوتا ہے خالق زبر کے ساتھ خے کے اوپر، یہ بھی پیدائشی کو کہتے ہیں، عدم سے وجود میں لانے کو کہتے ہیں لیکن جسمانی طور پر. اور جب خے کے اوپر پیش پڑ جائے خلق تو یہ عادات خصلات اور مزاج کی پیدائش کو کہتے ہیں، جس کے اندر جو خلق کی یعنی اخلاق کی پیدائش ہو جائے، اچھی عادات اچھی خصلات پیدا ہوتی ہیں، اس کو خلق کہتے ہیں. اور خلاق کا کلمہ جو وہ حصے کے لیے استعمال ہوتا ہے، حصہ. بخلاقہم انہوں نے مزے اٹھائے اپنے حصے کے. ان کے پاس قوت تھی، ان کے پاس اولاد تھی، ان کے پاس مال تھا، تو انہوں نے اس کے مزے اٹھائے. فاستمتعتم، بس تم بھی مزے اٹھاتے ہو بخلاقکم اپنے حصے کا. کما استمتع، کما بھی اس کا مطلب بھی ہوتا ہے جیسے، جیسے کہ استمتع جس طرح کے مزے اٹھائے الذین ان لوگوں نے من قبلکم جو تم سے پہلے تھے. بخلاقہم اپنے حصے کے، جس طرح انہوں نے اپنے حصے کے پہلے مزے اٹھائے اس طرح تم نے بھی اٹھائے، تم بھی اٹھاؤ. وخود تم، اور تم خادا یا خودو، اردو میں بھی کہتے ہیں بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھی. یہ خدا کہتا ہے کسی چیز کے اندر گھس جانا، کسی چیز کی عادت کو پوری طرح اپنا لینا. وہ خود تم، اور تم گھس گئے کلذی ان لوگوں کی طرح خالو جو پہلے لوگ گھس گئے تھے. اولئک وہ سب حبیطت، یہ پہلے بھی ہم نے پڑھا ہے ضائع ہو جاتا. حبیطت یہ کلمہ حبیطہ ہی ہونا چاہیے تھا، لیکن ایک تے کا اضافہ یہاں پہ جو کر دیا گیا ہے حبیطت، یہ اعمال کی وجہ سے. پورے قرآن حکیم میں جہاں تذکرہ ہو رہا ہو وہاں پہ اردو کے سٹائل کی جمع آ رہی ہے. ابھی تو ہم نے عربی کے سٹائل کی جمع پڑھی نا، واو الف واو نون اور یا نون ان کے آخر پہ لگتا ہے. جس طرح اردو کا سٹائل ہے نہر کی جمع انہار، شجر کی جمع اشجار، عمل کی جمع اعمال، جہاں اس طرح کی علامت آتی ہے وہاں ایک تے کا اضافہ ہو جاتا ہے. تو یہ تے کا اضافہ حبیطت ضائع ہو گئے. اعمالہم ان کے اعمال، فی دنیا فی میں، الدنیا اس دنیا میں، والآخرہ اور آخرت میں. اولئک وہ سب، اور ہم کا مطلب بھی ہوتا ہے وہ سب. الخاسرون، وہ تو جمع کی علامت ہے. خسارے کا کلمہ تو اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، الف لام لگ گیا ہے اصل خسارے پر، اصل خسارے. لیکن اولئک کا مطلب بھی وہ سب، ہم کا مطلب بھی وہ سب. جب دو اسم ساتھ ساتھ آ جائے، دو کلمات ساتھ ساتھ آ جائے، ہم معنی ہو چاہے وہ ہم شکل ہو یا ہم شکل نہ ہو. یہ عربی کا خاص طور پہ قرآن حکیم کا اسلوب ہے کہ جہاں ایمفسائز کرنا ہوتا ہے، جہاں پہ زور دینا ہوتا ہے، وہاں پہ اس طرح کے دو کلمات لائے جاتے ہیں. وَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہی دراصل گھاٹے والے، یہی لوگ. ہم اردو میں کی کا اضافہ کرتے ہیں. ایک تو نا یہ لوگ گھاٹے والے ہیں، اس کے اندر بات سطحی رہ جاتی ہے، لیکن جب ہی کا اضافہ کرتے تو اس پہ ایمفسائز ہوتا ہے یہی وہ لوگ دراصل گھاٹے والے ہیں. لوگ تو سمجھ رہے تجارت کی تو گھاٹا پڑ گیا، تو وہ گھاٹے والے، وہ گھاٹے والے نہیں ہیں. اس کی بھی فلسفی ہے، اسی میں ہم انشاءاللہ پڑھیں گے.
دفعہ بھی ہم نے منافقین کے بارے میں پڑھا تھا اور سخت جملہ پڑھا اللہ کا کہ یہ جو ان المنافقین هم الفاسقون، یہی جو منافق ہیں دراصل فاسق ہوتے ہیں. اور فاسق کی تعریف یہ پڑھی تھی کہ جو دل کی اتھا گہرائیوں سے اللہ پر ایمان لاتا ہے اور زبان سے اقرار کرتا ہے، لیکن عمل کی دنیا میں اللہ کا کہنا نہیں مانتا. سمجھانے والا اسے سمجھائے، بتانے والا اسے بتائے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنی اس اللہ کی مخالفت پر، اللہ کی ناراضگی کو منہ لینے پر مصر ہو کہ میں نے ایسا ہی کرنا ہے. یہ لوگ فاسق ہوتے ہیں. اللہ نے ایک لمبے عرصے کے بعد کہا یہ منافق جو بنے ہیں نا، آج کی منافقین کی بات ہو رہی ہے، یہ وہی لوگ ہیں جو دراصل پہلے فاسق تھے. یہ بتایا اس کا ہوتا ہے جب آدمی کسی ایک عمل کے بارے میں فیصلہ کرتا ہے کہ باقی تو میں سارے اللہ کی مرضی اور رسول اللہ کی مرضی کے مطابق کروں گا، یہ کہنا نہیں میں نے مانا. اگر تو غفلت کی وجہ سے ہو، بھول چوک کی وجہ سے ہو، بھول چوک والا تو لکھا ہی نہیں جاتا. پتا ہو غفلت ہو گئی، کسی نے یاد دلا دیا، اس نے توبہ کر لی، وہ تو تائب ہو گیا. لیکن جو کہ میں نے تو ایسا ہی کرنا ہے، اپنی اس غلطی پر اصرار کرنا ہے، اس کو فاسق کہہ دیا. جب یہ فاسق آدمی بنتا ہے تو اللہ تعالی دل کے اوپر ایک سیاہ دھبا لگاتے ہیں. ابھی بھی توبہ کر لیے، فاسق بھی توبہ کر لے تو مٹ جاتا، نہ کرے پھر دوبارہ وہ یہی کام کرے، اسی معاملے میں دوبارہ گھس جائے اور پھر وہی کام کرے تو دوسرا لگ جاتا ہے، پھر تیسرا لگتا ہے، پھر چوتھا لگتا ہے، حتیٰ کہ وہ سیاہ دھبے رسول اللہ فرماتے ہیں کہ پورے دل کو سیاہ کر دیتے ہیں. یہ وہ مقام ہوتا ہے جس کے بارے میں سورہ بقرہ میں آپ نے پڑھا تھا کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ. اب جن کے دل سیاہ ہو گئے ان پر مہر لگ گئی. اب کوئی چیز اگر آپ انہیں سمجھانا بھی چاہیں تو کانوں پر اب مہر لگی ہوئی ہے، اب تو وہ بند ہو گئے ہیں. حق نہ، یہ نہیں کہ اسے سنائی نہیں دیتا، گانے سنے گا، جھوٹ سنے گا، سب کچھ کرے گا، لیکن حق نہ آشنا ہو جاتا ہے. ان کی زبان بولے گی لیکن حق نہ آشنا ہوتی ہے. وہ سچی بات کہنے کی اہل نہیں رہتی. وہ آخر کار وہ جہنم کی آگ کے جو آخری گڑھا ہے اس کے مستحق ہو جاتے ہیں. اس لیے کہا کہ یہ جو فاسق ہیں دراصل منافقین جو ہیں دراصل یہ فاسق ہی. اور کہا آج بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے لوگوں کو یہ بات سمجھائی جا رہی تھی. کالذین من قبلکم، اے آج کے منافقوں، یہاں سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھیوں کی بات ہو رہی. الذین من قبلکم، جو تم میں سے پہلے تھے، کانوا اشد منکم قوۃ، قوت میں تم سے زیادہ تھی، واکثر اموالا، وہ مال میں بھی تم سے زیادہ تھے اور اولاد میں بھی زیادہ تھے. آج اگر آپ دیکھیں بہت فرق پڑ گیا ہے. پہلے لوگوں کے قد بھی عاد اور سمود، ان کے قد جتنے ہمارے فٹ ہیں اتنے ان کے قد ہوتے تھے، 3 گنا زیادہ. قوت کے اعتبار سے بھی بڑے مضبوط اور ایسے طاقتور کہ آج تک انسانی عقل حیران ہے کہ اہرام مصر جو بنے
یہ کن کرینوں نے اٹھائے ہوں گے؟ کچھ جنات تو اٹھا کے وہاں پہ رکھے. ينحتون من جبال، وہ اپنے پہاڑوں کو تراش کے اس کے اندر اپنے گھر بنا لیتے تھے. آج انجینئرنگ بہت اوپر چلی گئی ہے. کسی کے پاس انجینئرنگ میں یہ قوت آئی ہے کہ وہ پہاڑوں کو تراش کے لوگوں کے لیے گھر بنا لے؟ وہ اپنی سائنس کے اندر اس قدر آگے بڑھ گئے تھے، اور کیمسٹری کے اندر ان کا یہ کمال تھا کہ فرعون کی لاش آج بھی صحیح سالم. وہ اپنے مردوں کو حنوط کرتے، صدیاں گزر گئیں، ان کے مردے ایز اٹ از موجود. وہ اپنے گھر بناتے تو اس طرح گھر بناتے، میں نے وہ گھر جا کے خود دیکھے ہیں. تراش کے وہ گھر بناتے اور گھر کی دیواروں کے اندر شیلفز لگاتے، اپنے مردے کو اس شیلف میں رکھتے اور اوپر ایک مسالہ لگاتے. نہ مردے کی بو آتی، نہ مردہ اندر گلتا. کھولتے تو ویسے ہی ویسا ہوتا. یہ کیا چیز لگاتے تھے؟ آج کی سائنس بھی عاجز ہے، حتیٰ کہ اس کو تلاش کرنے میں بھی عاجز ہے جو وہ کر چکے تھے. نہ دوربین ہے، نہ خوردبین ہے. تو اس سیاروں کو وہ پہلے سے پہچان چکے تھے. فلکیات کے بارے میں ان کا علم وہ اس وقت تو حاصل کر لیا تھا. ان کے پاس بھی اتنا ہی ہے. اب یہ ترقی صرف اتنی کی ہے کہ وہاں تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں، ورنہ جتنے برج انہوں نے تلاش کیے تھے اتنے ہی برج آج ان کے پاس. وہ ہر لحاظ سے ترقی کے اندر، قوت کے اندر تم سے زیادہ تھے. اموالن، اور مال کے اعتبار سے وقت کا جو قارون تھا اس کے تو خزانوں کی چابیاں بھی اونٹوں پہ جاتی تھیں. کوئی تھوڑا مال نہیں تھا ان کے پاس. اور مال اولاد کے اعتبار سے بھی بے شمار اللہ انہیں اولاد دیتا. بہت طاقتور لوگ تھے، بہت اولاد تھی، اور جتھے بناتے تھے، بڑی قوت والے لوگ تھے. انہیں اپنے مال، اپنی اولاد، اپنی طاقت کا ظلم ہو گیا. یہ ویسے مال، اولاد اور یہ طاقت کس کی دی ہوئی تھی؟ انہیں ظلم ہو گیا ہماری ہے. جب یہ ظلم ہو جاتا ہے کہ یہ ہماری ہے اور ہم جیسے مرضی سے استعمال کریں، تو دماغ کے اندر پہلی خرابی ایمان کے حوالے سے اس وقت انہوں نے پھر اس کے مزے اٹھائے، اللہ کی مخالفت کی. اس حد تک چلے گئے جو پہلے لوگ تھے. ہردس ایک بنی اسرائیل کا بادشاہ ہے، اس کی راکھیل ایک رقاصہ تھی. اس رقاصہ کے ہاں ایک بیٹی ہوئی، وہ بھی بڑی ہو کے بڑی اعلیٰ قسم کے رقاصہ بن گئی. اب اس نے اس بیٹی کو، اس کی جو بیٹی تھی اس کو اپنی بیوی بنایا، اور بیوی بنا کے اس نے ایک شرط، جب بیوی بننے کے لیے کہا تو اس نے ایک شرط رکھی. اس نے کہا حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر کاٹ کر اگر تخت میں رکھ کے مجھے پیش کرو گے تو تب میں حامی بنوں گی اور تیرے دربار میں رقص کروں گی. اس کے بغیر اس نے اس کے مزے لے لیے. یہ ذرا دیکھیں گے
حضرت یحییٰ کا سر کاٹ کر اس کے حضور پیش کر دیا. اللہ کہتے ہیں انہوں نے اپنے مزے کے لیے دی ہوئی طاقت ہماری تھی. آج تم یہ حرکت کر رہے ہو. جب ہماری گرفت ہوئی تھی وہ بچ گئے تھے. ان کی مال نے بچا لیا, ان کی قوت نے بچا لیا, ان کی طاقت نے بچا لیا, ان کی اولاد نے انہیں بچا لیا تھا. کس چیز نے ان کو بچایا تھا پھر ہم سے؟ آگے ایک بستی کا تذکرہ آ رہا ہے, لیکن وہ سزا چھوٹی ہے, پہلے اور بڑی سزا کا تذکرہ ہو رہا ہے. انہوں نے جتنے نیک اعمال بھی کیے تھے, میں نے فاسق کی تعریف کی ہے نا, وہ ایمان تو لایا ہوتا ہے, دل کی اتھا گہرائیوں سے لایا ہوتا ہے, زبان سے اس نے اقرار کیا ہوتا ہے, لیکن عمل کی دنیا میں کسی 1 2 4 10 معاملات کے اندر اس نے اللہ کی مخاطبت کی. لیکن جو اس نے نیک اعمال کیے ہوتے ہیں ان نیک اعمال کا تذکرہ کر رہے ہیں. وخود تم اسی طرح تم ان کے فسق میں گھس گئے, کالذی خاضوا, جس طرح کہ وہ پہلے لوگ گھسے تھے. اولئک حبطت اعمالهم, ان کے وہ جو نیک عمل کیے ہوئے تھے ضائع ہو گئے, ان کے پلے کچھ نہیں. وَهُمُ الْخَاسِرُونَ, اولئک هم الخاسرون, یہی لوگ دراصل اصل گھاٹا جو یہ ہے کہ وہ نیک اعمال جو کیے ہوں. حضرات محترم, یہ تاریخ کی کتاب نہیں ہے, ایک تاریخی واقعہ لکھا ہے ہمیں. یہ تاریخ نہیں بیان کر رہی کہ پہلے لوگ کیا کرتے تھے, یہ تو بتا رہی ہے کہ پہلے لوگوں نے ایسا کیا, اے امت محمد تم نے اس مرض میں مبتلا ہو. آج بھی اچھے بڑے گھرانوں کے لوگ ہوتے ہیں, اچھے بڑے گھرانوں کے لوگ ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے انہیں مال بھی دیا ہوتا ہے, اولاد بھی دی ہوتی ہے, اور قوت اور طاقت اور سلطہ اور اقتدار بھی دیا ہوتا ہے. جو ہی اقتدار کا نشہ چڑھتا ہے, جب مال کا نشہ چڑھتا ہے, جب اپنی اولاد کا نشہ چڑھتا ہے, یہی شخص جو دل سے ایمان لایا تھا, جس نے زبان سے اقرار کیا تھا, وہ راتوں کو اٹھ کے نمازیں بھی پڑھتا تھا, تسبیحات کرتا تھا, وہ اللہ کی راہ میں مال بھی لگاتا تھا, لیکن جس معاملے میں اس کی سوئی آ جائے کہ میں یہ سمجھتا ہوں, مجھے پتا ہے مجھے کیا کرنا, جب وہ یہ مقام پہ آتا ہے اور سمجھانے والے سمجھائیں اور بتانے والے بتائیں اور وہ باز نہ آئے, تو قرآن کی زبان میں فاسق ہو گیا. اس نے نفاق کی طرف اب چلنا شروع کر دیا. یہ نفاق کے اوپر چلنے کے لیے اس کے پاس جو قوت تھی اقتدار کی, اس اقتدار سے مراد صرف حکومت ہی نہیں ہوئی, میں بیوی کا شوہر, میں اولاد کا باپ ہوں, میرے پاس اقتدار ہے, میرے پاس پیسے, میں دنیا خرید سکتا ہوں. یہ جب قوت آتی ہے میرے آدمی کے پاس, اس وقت یہ بیماری لگتی ہے کہ جو میں سمجھتا ہوں وہ زیادہ بہتر ہے. مثال کے طور پہ میں اقتدار کی اگر بات کروں, اگر تم ایمان لائے ہو, لا الہ الا اللہ کہا ہے,
تو تم نے اللہ کو اپنا الہ مان لیا ہے، معبود مان لیا ہے، جن کی عبادت کی جاتی ہے، جن کی اطاعت کی جاتی ہے، جن کی غلامی کی جاتی ہے۔ تو غلام جب آدمی ہو جاتا ہے تو اپنی مرضی چلاتا ہے کہ مالک کی مرضی چلاتا ہے؟ اس کی اپنی مرضی ہوتی نہیں۔ مالک نے کہا اگر تمہیں ہم نے اقتدار دے دیا ہے ملک کے اندر، اذا مکناہم فی الارض، اگر زمین کا اقتدار دے دیا ہے تو نماز کا نظام قائم کر دو اور زکوٰۃ کا نظام قائم کر دو۔ 47 میں میرے اللہ نے ہم پہ کرم فرمایا، 27 رمضان کو ہمیں پاکستان عطا کر دیا۔ تو حکم تو یہی تھا نا، ہم نے، میں اقتدار کی ابھی صرف بات کرنے لگا ہوں، ابھی عوام کی نہیں کر رہا۔ حکم تو یہ تھا کہ ان نظاموں کے ذریعے باقی سارے نظاموں کو تدریج کے ساتھ اس ملک میں نافذ کر دینا۔ 70 سال ہو گئے، اقتدار نے اپنے زمانے کی قوت طاقت کے مزے تو چکھے، جس طرح فرعون، نمرود، حمان اور جداد اور قارون نے چکھے، ہمارے بھی اس اقتدار کے لوگوں نے وہ مزے چکھے۔ اللہ کے دین کا نفاذ کیا۔ اس شداد، اس حمان، اس قارون کے علاوہ مجھے بتائیے کہ ان کا معاملہ کسی اور کے ساتھ ہوگا؟ کیا بلال بن رباح کے ساتھ کل قیامت کے روز یہ کھڑے ہوں گے؟ ان کا یہ فسق انہیں کہاں تک لے گیا ہے یہ اللہ توڑ کے بتا دے گا۔ جب کتاب کھولی جائے گی تو حیران ہو کے کہیں گے اس بات کا تو کسی کو پتہ ہی نہیں تھا یہ کام ہم نے کیا ہے۔ حیران ہو کر کہیں گے بالی حاضر کتاب ہے، اس کتاب کو کیا ہے، وہ کیا ہے، لا یترک صغیرۃ ولا کبیرہ، اس نے نہ چھوٹی چیز چھوڑی ہے نہ بڑی چیز چھوڑی ہے، الا احصاہا، اس نے تو گن گن کے اسے رکھا ہوا ہے۔ کیا بڑھے گا ہمارے سے؟ اس دن حیران ہو۔ میں حضرت قائد اعظم رحمہ اللہ تعالیٰ کو سمجھتا ہوں کہ اللہ کا انشاءاللہ وہ بری ذمہ ہوں۔ 47 اگست میں پاکستان بنا، ستمبر 48 میں وہ اللہ کے پاس چلے گئے۔ وہ اپنی ٹی وی کی اس کیفیت کے اندر تھے جس کے اندر جیب کے کھوٹے سکوں پر پورا کنٹرول حاصل نہ رہ سکا۔ میں نے پوری ایک تاریخ بیان کی ہے، جیب کے کھوٹے سکوں پر پورا اقتدار حاصل نہ رہ سکا۔ حضرت قائد اعظم رحمہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان بننے کے بعد کوئی محکمہ نہیں بنایا تھا، سارے کے سارے محکمے وہی تھے، یہ نہر کا محکمہ ہے، فلاں محکمہ ہے، فلاں محکمہ ہے، فلاں محکمہ ہے، جو کہ انگریز کے بنائے ہوئے تھے، سوائے ایک محکمہ بنایا، ریکنسٹرکشن آف اسلام، اس کا سربراہ بنایا علامہ اسد، اسٹیریا کے رہنے والے تھے، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے ایک حدیث پڑھی، مسلمان ہو کے مصر چلے گئے، دین کا علم حاصل کیا، پاکستان آ گئے۔ ان کو بلا کے انہوں نے کہا کہ میں تمہیں صرف ایک کام سونپتا ہوں، وہ کام یہاں بیٹھ کر کرو۔ پہلا کام یہ ہے کہ پاکستان کے دستور کو اسلامی دستور بنانا ہے۔ دوسرا کام یہ کہ پاکستان کے نظام تعلیم کو اسلامی نظام تعلیم بنانا ہے۔ تیسرا
کام تمہارا یہ ہے کہ پاکستان کے اقتصادی نظام کو اسلامی نظام بنانا. یہ 3 کام فوکس ہو. حضرت قاری تو دنیا سے چلے گئے. انہوں نے جب اپنے کام کا آغاز کیا تو 2 سفارشات لے کر آئے. دستور کی آؤٹ لائن پوری بنا دی اور کہا کہ اتنا دستور جو ہے اس کے ذریعے پاکستان کے سارے قوانین چلیں گے, اس کو تو ایز اٹ از نافذ کر دیں. اور نظام تعلیم کی باریکیاں زیادہ ہیں, اس میں وقت لگے گا. آپ اس وقت یہ سفارش تھی ان کی کہ فوری طور پر پورے پاکستان میں جتنا نظام تعلیم کے تحت اسکول, کالجز, یونیورسٹیاں چل انہیں بند کر دیں. انہیں بند کر دیں. وہ کھیلے بچے, وقت ضائع نہیں ہوگا. لیکن اگر ان کو پڑھاتے رہے اسی نظام کے تحت, یہ پاکستان نہیں بچ سکتا, یہ اسلامی پاکستان نہیں بن سکتا. اسے بند کر دو. جب یہ سفارشات لے کر گئے تو دستور تو ان کے سامنے ہی نیچے پھینک دیا گیا کہ اس کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ سفارشات کے حوالے سے کہا کہ ہم قوم کو جاہل بنا دیں. یہ بیوروکریسی بڑی خطرناک ہوتی ہے. انہوں نے جو اس کے اوپر نوٹ لکھا وہ علامہ اسد کے خلاف نہیں لکھا. نوٹ کا تمہیدی جو پیراگراف تھا وہ علامہ اسد کی تعریفوں کے پل باندھے گئے تھے. اور یہ پل باندھنے والا اور دستور کو پھینکنے والا یہ سر ظفر اللہ تھے, قادیانی وغیرہ. انہوں نے حکومت کو یہ سفارش کی لیاقت علی خان کو کہ علامہ اسد بہت قابل آدمی ہے, بہت زیرک آدمی ہے, یہ اسلام اس کے اندر گھٹی میں پڑا ہوا ہے, اس کو پوری سمجھ ہے, اور چونکہ مصر میں رہا ہے, مصر میں پڑا ہے, اس کے تعلقات مصریوں سے عربوں سے بہت زیادہ ہیں. انہیں سفیر بنا کر وہاں بھیج دیا جائے تاکہ امت محمد کے تعلقات عرب دنیا سے قائم کر دیں. ان کو ان کے کام سے اٹھایا. اٹھانے کے بعد انہیں باہر بھیج دیا. یہی ایک بندہ کام کرنے والا تھا. وہ ساری رات روتا رہا کہ میرے ساتھ ہوا کیا. اور ایک اور بات میں بتاؤں کہ ہماری اس حکومت کا جو بہترین کارنامہ تھا وہ یہ تھا کہ ٹھیک اگلی صبح یہ جو ان کا آفس تھا جس کے اندر انہوں نے یہ ساری سفارشات تیار کی تھیں اور جس کے اوپر کام ہو رہا تھا, اچانک کوئی آگ لگتی ہے اور سارا ریکارڈ جل کر بسم ہو جاتا. قوت ملی اس کو اللہ کی دی ہوئی تھی یا کسی اور کی دی ہوئی تھی, اس کے لیے استعمال کر لیا. ان کا یہ فسق انہیں نفاق تک یا اسے آگے کہاں تک لے گیا, یہ تو اس دن کی کتاب میں لکھا ہوگا. ہاں انہوں نے مزے لوٹے. اس دن سے لے کر آج تک کے لوگ بھی 73 کا آئین تو آپ کو پتا ہے جس طرح بنا, اس وقت سے لے کر آج تک اس میں امینڈمنٹس کر کر کے اس کا حلیہ تو بگاڑ رہے ہیں. جو اس کی چیزیں ٹھیک کرنے والی تھیں,
جو اس کے اندر لکھا ہوا تھا کہ کوئی قانون اسلام کے خلاف نہیں بن سکتا، اور اگر جو بنا ہے تدریج کے ساتھ اسے ختم کیا جائے گا۔ کوئی قانون تدریج کے ساتھ ختم کرنے کی بجائے بلکہ تیزی کے ساتھ غیر اسلامی قوانین کا نفاذ کیا جائے۔ اس اقتدار کو دیکھیے، اللہ میاں نے جس کو سزا دینی ہے ایسے نہیں دینی، اس نے اپنے جرائم کا پرچہ اپنے ہاتھ سے لکھا ہوگا، اس کے ہاتھوں کی کمائی ہوگی۔ یہ جو حکومتیں بن رہی ہیں، ان حکومتوں کو ووٹ کون دیتا ہے، اقتدار کون؟ اقتدار، یہ جو عمل کسبات کی دنیا ہے، اس میں اقتدار کے اندر انہیں کون پہنچاتا ہے؟ اصل نظام تو اوپر چل رہا ہے نا، لیکن آپ کی آزمائش اس دنیا کے اندر، آپ غلط لوگوں کو ووٹ کر کے قوت ان کے ہاتھ میں پہنچا کے، جن کا کریکٹر بھی اس دستور کے مطابق نہیں ہے، اس ملک کا بیڑا غرق کر کیا ہے۔ آپ پاکستان کے قتل میں شریک ہیں یا نہیں ہیں؟ پاکستان کے اندر اگر اللہ کا دین نافذ نہیں ہے، اس کے اندر خاوربٹ بھی اتنا ہی شریک ہے جتنا اقتدار والا ہے، اس لیے کہ میں اس کا پارٹنر بنا۔ یہ جو تم قرآن کلاس پڑھاتے ہو بچوں پہ، حبیطت اعمال، اور یہ فتویٰ کسی مولوی صاحب کا نہیں ہے، ڈائریکٹ اللہ کا فرمان ہے، اس میں بچنے کی کوئی امید نہیں، الا وہ لوگ جنہوں نے اپنے تئیں کوشش کی، جدوجہد کی، تگودو کی کہ اس ملک میں اللہ کا دین نافذ ہو۔ یہ اقتدار جب بیوی پر ملتا ہے تو کیا بیوی کے ساتھ شوہر وہ معاملہ کر رہا ہے جو اللہ اس کے رسول نے بتایا ہے کہ اپنی طاقت اور اپنے قوت کے گھمنڈ کے اندر ظلم کا ایک بازار کھول لیتا؟ جب اسے اولاد پر ملتا ہے تو اولاد تو محمد رسول اللہ کی امت تھی، اس کی تو تربیت کرنا فرض تھی، جس طرح نماز پڑھنا فرض ہے۔ تم تہجد کی نمازیں تو پڑھو، تم روزے تو رکھو، زکاتیں تو دو، لیکن میرے رسول کی امت کو برباد ہوتے دیکھو، ان کو ٹی وی، ریڈیو اور وہ کیا ہے، سوشل میڈیا، موبائل اور پتہ نہیں کیا کچھ، اس کے حوالے کر دو اور تم اس کی پرواہ تک نہ کرو، اور تم کہو کہ میں اسے منع کروں گا تو یہ میرے ساتھ جھگڑے گا۔ تم مزے کی زندگی گزارنا چاہتے ہو، پہلوں نے بھی ایسا کیا تھا، انہوں نے گزار لی، تم بھی گزار کے چلے جاؤ گے تو روز قیامت تمہارے جب نتائج کھولے جائیں گے تو تمہارے پلے پتہ نہیں منافقین کی فہرست آتی ہے کہ فاسقین کیا۔ یہ تو اعمال کے اوپر ہے اور وہ وہی جانتا، لیکن لکھی اس نے دو ہی، یا فاسق ہے یا منافق ہے۔ اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ ہیں جو دراصل گھاٹے میں ہیں۔ کاروبار کا آغاز کیا تو حکومت نے ٹیکس لگا دیا، باپ بیٹے کو سمجھا رہا ہے، ادھر سارا ٹیکس دیتا تو کھ نہیں بچے، 2 نمبر کے حساب کتاب بناؤ، اپنے اکاؤنٹس 2 نمبر بناؤ، یہ حکومت سب کچھ ہم سے چھین لے گی۔ یہ الگ مسئلہ ہے کہ حکومت ظالمانہ ٹیکس لگا رہی ہے، لیکن بنیادی طور پر آپ نے امت محمد کے اس فرد کو جو آپ کے پاس اللہ نے تربیت کے لیے بھیجا تھا، اس اپنے حقیقی بیٹے کو بھی یہ بات سمجھائی کہ بیٹا چور بن جا،
ٹیکس چوری کر. یہ ایک صنف تھی، فسق نے اس کا آغاز کیا. گھاٹا پڑ جائے گا، بچ جا، پیسے چوری کر. پیسے چوری کرنے میں یہ بات سمجھائی کہ اگر ملاوٹ کر کے 2 نمبر چیز بیچوں گا تو زیادہ پیسے بچیں گے. اس وقت میری امت کے اندر کل کے اخبار کے مطابق ٹوٹل پورے پاکستان میں ٹیکس پے کی تعداد 7,000 ہے. 5,07,000 صرف. باقی کیوں نہیں دے رہے؟ اور میں آپ کو یہ بالکل پرسوں کا واقعہ، بڑے معزز 2 آدمی آپس میں گفتگو کر رہے تھے اور ایک بے وقوف اے سی سارے چلاتے ہیں تو وہ اکیلا چلاتا ہے. ڈائریکٹ کیوں لگائی ہوئی ہے؟ بے وقوف یہ جو ہوتا ہے نا سپرڈنٹ یا یہ جو لائن مین ہے جو اس علاقے کا ہے، اس کو پیسے دے، اس کو کہے کہ اس کی جگہ پہ دوسرا لگا میٹر. اب وہ میٹر لگایا ہوگا اس نے 2 نمبر کا تو تیرے پیسے ٹھیک بچیں گے. اندر تو جو مرضی چلاتا ہے. ڈائریکٹ لگائے گا. اب کل پولیس والے وہ آئے ہوئے تھے واپڈا والے، تیری بےزتی ہو رہے تھے. میں تو ایسا نہیں کرتا، میں تو ڈائریکٹ ان کو پیسے دیتا ہوں، وہی آگے سنبھالتے. یہ 2 معزز گفتگو کر رہے. ان کو پاکستانی کہنا چاہیے؟ رہتے سے پاکستان میں جی. انہیں مسلمان کہنا چاہیے من غش فلیس منا، جس نے دھوکہ دی گئی وہ ہم میں سے ہے ہی. میں ایک استاد ہوں، میں اندر کا دکھڑا سناتا ہوں. اسلامیات کے پرچے میں لوگ بوٹی چلاتے ہیں. اسلامیات کے پرچے قرآن کی آیات کو بوٹی لگا کر چلاتے. اچھا یہاں تک بھی ہوتا تو ایک حد تھی. میں نے کفار کو یہ کام کرتے ہوئے نہیں دیکھا سوائے امریکیوں کے. جب یہ اپنی بوٹی چلا لیتے ہیں تو کہیں مجھ سے بوٹی نکل نہ آئے، واش روم جاتے ہیں وہاں پھینک آتے ہیں. اس میں قرآن کی آیات اور حدیثیں لکھی ہوئی. مفاد پرستی کے اندر نہ اللہ کی پرواہ، نہ اس کے رسول کی پرواہ، نہ اس کے تقدس کی پرواہ. أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. لم تو نفی کے لیے آتا ہے نا جی، مضارع سے پہلے آتا ہے، لیکن اس کی تعریف جو ترجمہ کیا جاتا ہے وہ ماضی میں کیا جاتا ہے. اور مضارع کا جس کے شروع میں یا تا الف یا نون یا تین، یہ جو ہے یا کا کلمہ مضارع ہے. لم نے نفی کر دی لیکن ماضی میں کی. لم سے پہلے ایک الف آیا، اسے حمزہ استفہام کہتے ہیں، سوال کے لیے. علم کیا نہیں؟ آتا یاتی، آتا آنا، جاتی آتا ہے یا آئے گا، اردو ہی کا کلمہ. علم یاتی ہم، کیا ان کے پاس نہیں آئی؟ نبا، نبا کہتے ہیں اہم اطلاع جس کے اوپر نتائج مرتب ہوتے. وہ اطلاع جس کے اوپر نتائج مرتب نہیں ہوتے اسے خبر کہتے ہیں. جس کے اوپر نتائج مرتب ہوتے ہوں، اور نبی تو ساری خبریں وہ لے کر آتے ہیں جس پہ یا جنت ہے یا دوزخ. کتنی اہم اطلاعیں ہیں. نبأ الذین من قبلہم، نبأ، یہ ٹی وی پہ بھی جب خبریں لگتی ہیں پہلے لکھا جاتا ہے الانباء. انباء نبا کی جمع ہے.
جو چیز نبی لے کر آتا ہے اسے نبا کہتے ہیں. الذین من قبلہم, الذین جو اشخاص تھے, من سے, قبلہم قبل بھی اردو کا کلمہ ہے, ہم ان سے, جو ان سے پہلے تھے. قوم نوح, حضرت نوح علیہ السلام. اچھا یہ حضرت آدم سے نہیں شروع کیا, قوم نوح سے شروع کیا ہے. کہ یہ جو اس وقت دنیا کے اندر لوگ موجود ہیں ساری ختم ہو گئے, تو جو سام اور حام کی اولاد تھی حضرت نوح کے بیٹوں کی پانچوں, ان کی اولاد سے آگے جو لوگ چلے ہیں اب وہ موجود. اس لیے سائنٹیفکلی اب آغاز کیا جا رہا ہے سمجھانے کے لیے قوم نوح سے. قوم نوح, حضرت نوح کی, حضرت نوح علیہ السلام کی عمر جو ہے دعوت کی, ذاتی عمر نہیں, دعوت کی عمر 950 سال ہے. 950 سال دعوت کی عمر ہے. اور ایک نبی نے کس طرح دعوت دی ہوگی اس کا آپ اندازہ لگائیں. ایک روایت میں ہوتا ہے کہ جس کوخ میں رہتے تھے, جو جھونپڑی ان کی تھی, ان کا جسم بھی اس کے اندر پورا نہیں آتا تھا, ٹانگیں باہر ہوتی تھی. تو کسی نے کہا کہ یارو اپنی جھونپڑی تو مکمل کر لو. کہا اتنا وقت دعوت پہ نہ لگا دو. نبی اللہ نے اخلاص کے ساتھ, حکمت کے ساتھ دعوت دی 950 سال تک. اس قوم نے اس دعوت کو قبول نہیں کیا. یعنی کتنے لوگ مسلمان ہوئے وہ اس سے اندازہ لگائیں کہ ایک کشتی میں سارے سوار ہو. کتنے لوگ. آگے چلنے سے پہلے اگر میں یہاں دیکھ لوں اپنے ہاں, تاکہ ہم موازنہ کرتے چلے جائیں. دین کی دعوت دینے کے مراکز ہر روز نہیں کھلتے, اور دین روز 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 کر کے لوگوں کے اندر سے نکلتا چلا جا رہا. حضرت نوح کی قوم کی سنت ہم نے اپنا لی ہے, بلکہ اس حد تک چلے گئے ہیں اگر کوئی کتاب اللہ کی بات کرے, اگر کوئی سنت رسول کی بات کرے تو تحقیق کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ تم مولوی. یہ میرا جملہ غلط ہے جی؟ بالکل صحیح ہے. تم مولوی. میں یہ نہیں آپ سے کہہ رہا کہ دعوت دینے کے انداز میں سب لوگ بہت اچھے لیول پہ کام کر, میں یہ نہیں کہہ رہا, لیکن وہ دعوت تو اللہ کی دیتے ہیں, اس کے رسول کی دیتے ہیں, ذات کی تو نہیں نہ دے رہے. تو سارے کیڑے جو نکالتے ہیں اس بندے کے اندر جو اللہ کی دعوت دے تاکہ یہ کام تو رک جائے. یہی کام اس قوم نے کیا تھا, یہی کام میری قوم کر رہی. خدا لگتی کے لیے یہ ممکن ہے کہ میرے اللہ یہ جن کے اوپر نازل ہوئی ہے محمد رسول اللہ کی جو دین تھا, کتاب اور ان کی حدیث, اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لے رکھی ہے نا. اس دین کی
کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اللہ نے خود لے رکھی ہو، اور اس کی قوم اس اپنے اندر سے دین کو یوں کھرچ کھرچ کر نکال رہی ہو، اور اس کے مخالفوں جیسی شکلیں ان جیسے کام کرنے شروع کر دے، اور جو وہ کام کرے اسے کہ اپ ٹو ڈیٹ، اسے کہے کہ یہ ٹھیک ہے، اور جو محمد رسول اللہ جیسی باتیں کرے کہ غبی ہے، بے وقوف ہے، اسے تو عقل نہیں۔ دیکھو میرا بھائی اور میں، ہم نے اکٹھے کاروبار شروع کیا تھا، مجھے اللہ نے سمجھ دی تھی کہ اس دنیا میں چلنا کیسے ہے، میں نے سارے کام ادھر ادھر سے کر کے آج دیکھو میں کہاں پہنچا ہوا ہوں، میرے بچے ایجوکیشن پڑھتے ہیں، میں چکر میں پڑ گیا، میرا پرائمری اسکول میں وہ کارپوریشن گھر کوئی نہیں ہے اس کے پاس، اتنا بے وقوف، جس نے اللہ کا کہنا مانا، جس نے اس کے رسول کا کہنا مانا، وہ بے وقوف ہے، اور جس نے شیطان اور اللہ رحمان کی مخالفت کر لی، دین کو چھوڑ دیا، ہم اسے اندر سے، آپ کتنے اچھے ہیں، میں آپ کو لٹمس ٹیسٹ کے طور پر خود آپ کے ہاتھ میں کیس دیتا ہوں، اپنے بارے میں خود دیکھ لیجیے۔ ایک ایم این اے، ایم پی اے، کوئی منسٹر جو 2 نمبر کا آدمی ہے، جس کا کریکٹر بھی کوئی نہیں ہے، جس کو مالی طور پہ بھی کرپٹ آدمی ہے، آپ سے ملنے آپ کے گھر آ جائے، آپ سے ملنے آپ کے گھر آ جائے، آپ کی کیا حالت ہوتی ہے خوشی کی؟ جی، اس کی فوٹو اتار کر اپنے ڈرائنگ روم میں لگاتے ہیں۔ منسٹر صاحب تشریف لائے تھے، مجھے ملنے کے لیے آئے تھے، بہت نیک ہو، اچھا ہو، دیندار ہو، حقیقی بھائی ہو، غریب ہو، غریب، میں صرف ایک قصور بتا رہا ہوں اس کا، غریب ہو، وہ بھی گل دے، اس منسٹر کی طرح باقی اتنی خوشی ہوتی ہے۔ باہر دیکھ کے نا کہ کون آیا ہے، تو بیوی کو پہلا جملہ کہتے ہیں، ذلیل پھر آ گیا، کوئی بہانا پائے گا کہ جناب میری ہے مصیبت پہ آ گئی، میری مدد کرو، ان تو حیا ہی نہیں آتی۔ کسی لیول پر بھی بچ گئے، میں رو کے آپ سے کہتا ہوں، کہیں قوم نوح کی طرح طوفان نہ ہو جائے، بچ جاؤ، بچ جاؤ، میری باتیں جا کے لوگوں کو بتاؤ کہ قرآن آوازیں دے دے کر کہہ رہا ہے، بچ۔ اور کوئی کہے کہ کوئی نہیں، ہم آل رسول ہیں، فلاں گدی سے ہمارا بڑا زوردار تعلق ہے، بچا لیں گے، تو حضرت نوح اپنے حقیقی بیٹے کو بچا سکے؟ یہ تعلق کام آئے گا؟ اور محمد رسول اللہ تمہیں پہچان لیں گے کہ تم میرے امتی ہو؟ تمہاری تو وہ شکل ہی نہیں ہوگی۔ وعاد اور قوم عاد کی طرح، یہ بڑی خطر، یہ بھی بڑے تراس کار تھے، علمی طور پہ تو کوئی بہت زوردار لوگ نہیں تھے، لیکن مالی اعتبار سے اور اولاد کے اعتبار سے بڑے زبردست لوگ تھے۔ انہوں نے حضرت
صالح علیہ السلام سے کہا تب مانیں گے جب کوئی تو معجزاتی چیز دکھائے گا. کہا اچھا پھر مان جاؤ گے. یہاں میں یہ عرض کروں کہ معجزہ وہ طلب کرتے ہیں جنہوں نے کام نہیں کرنا ہوتا. تاریخ اس بات میں شہادت دیتی ہے کہ معجزہ قوم مانگتی اس وقت ہے اس نے کام تو نہیں کرنا ہوتا بلکہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینی ہوتی. تو حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کر دی کہ یہ قوم مطالبہ کر رہی ہے کہ کوئی معجزہ دکھا دو. تو قوم کے سامنے پہاڑ سے ایک اونٹنی نکل آئی. کہا کہ ایک دن اس کو چرنے دینا, ایک دن اس کو پانی پینے دینا, ایک دن تو پیے. اگر تم نے اس کی مخالفت کی تو عذاب آ جائے گا. تو اس قوم نے کیا کیا رہا پھر اس اونٹنی کو مار کیا. پھر اللہ کا عذاب نہ سنو. یہ پاکستان اللہ نے آپ کو معجزاتی طور پر دیا تھا 27 رمضان المبارک کو. کسی کی نکسیر نہیں پھوٹی اس پاکستان کی آزادی کی جنگ میں. ایک دن کی کسی نے قید نہیں کاٹی آزادی کی جنگ میں. آزادی کی یہ جو ہم دیکھتے ہیں نا بٹوالے کے وقت جو لڑائی ہوئی اور اس میں لوگ مارے گئے, یہ تو آزادی ملنے کے بعد کے معاملات ہیں. آزادی کے لیے ایک دن کی نکسی نہیں, معجزاتی طور پر دیا 27 رمضان. کونچے تو ہم نے بھی اس کی کاٹ دی ہے. کہاں ہے اس کا مشرقی پاکستان؟ وقوم ابراہیم وثمود واصحاب مدین, مدین کے لوگ ومؤتفقات. اتفاقت کہتے ہیں ایسی بستی کو جو گر چکی ہو, اس کی چھتیں اوپر گری. میں جی تو چاہتا تھا قوم ابراہیم اور سمود کے اوپر تفصیل سے بات کرتا, وہ وقت ہی نہیں ہے کہ میں آخری چیز کے اوپر بات کر کے اس کو مکمل کرنے لگا ہوں. ٹائم ہو گیا. وہ بستیاں جو حضرت لوط علیہ السلام کے زمانے میں بڑی خوشحال بستیاں تھیں, جو ایسی شرابیں تھیں جو کہ کاروباری اعتبار سے مضبوط ترین شرح تھی. بڑی مال و دولت ان کے پاس آیا. اس قوت نے ان کو اللہ کی اطاعت پہ لگانے کی بجائے خواہشات کو بڑھایا اور خواہشات کی آگ کو تیز کیا اور جنسی ہیجان میں یہ مبتلا ہو گئے. اللہ نے ان پہ عذاب بھیجا. اور اس عذاب میں یہ ساری قوم ختم. اللہ نے اس قوم کو اس لیے ختم کر دیا کہ اتنے گندے لوگ اگر اور جگہ پہ چلے جائیں گے تو کہیں ان کو بھی اپنے جیسا نہ بنا دیں. حضرات محترم,
اس قوم کو ایک ہی زلزلے کے اندر ساری چھتیں کے اوپر گر گئی اور یہ سارے لوگ ختم ہو گئے. میں اپنی قوم کے حوالے سے اس کو پڑھتے ہوئے لرز جاتا ہوں. میری قوم کے اوپر والے حصے سے لے کر جو جھونپڑی میں ملے رہتا ہے جنسی ہیجان میں تو وہ بھی مبتلا ہے. الا ماشاء اللہ، الا ماشاء اللہ. پہلے تو وہ ٹی وی تھا، وہ ویڈیو لگتی تھی، اب تو اسٹیٹس سمبل کے طور پر ہر لڑکی اور ہر لڑکے کے ہاتھ میں اینڈرائڈ یہ موبائل ہے یا نہیں ہے جی؟ آپ اچھی چیزیں بھی دیکھنا چاہتے ہو تو اچانک گندی فلم آ جاتی ہے اس میں. آج میں آپ کو پورے درد کے ساتھ ایک نصیحت کرنے لگا ہوں. میرے روتے دل سے یہ نصیحت ہے آپ کو. یہ سچ ہے کہ یہ موبائل اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اس کے اندر بے شمار علم پڑا ہوا ہے. آپ کے بچوں کی ضرورت ہے، لیکن جو بچہ ابھی انٹر نہیں کیا اس کی تو قطعاً ضرورت نہیں. اس کو تو بالکل نہ نکلے. جن کی یہ ضرورت ہے وہ بچے آپ کو تعلیم کے لیے مانگے تو ان کو محروم نہ کریں، انہیں ضرور لے کر دیں. لیکن جو آپ سے اپیل کرنا ہے وہ یہ ہے کہ انہیں سمجھائیں کہ رات کو 10 بجے سے پہلے پہلے اپنے علمی چیزیں جو تم نے ان سے لینی ہے وہ لے لو، اور 10 بجے کے بعد رات کو سب بچوں سے اس موبائل کو اپنے کمرے میں رکھوا لیں. اس وقت صورتحال یہ ہے، میں نے کہا کہ سب کے اوپر ایک قانون نہیں لگ سکتا، لیکن میں تو جنرل گفتگو کر رہا ہوں. آج آپ کے بچے اور بچیاں صبح ناشتے کے بغیر اسکول جاتی ہیں، کالج جاتی ہیں. اس بغیر ناشتے کے جانے کے پیچھے جو وجہ ہے وہ وجہ یہ ہے کہ جب وہ ایک گندی فلم دیکھ لیتے ہیں تو ختم ہوتے ہی دوسری خود بخود آ جاتی ہے. یہ لذت کا سلسلہ اتنا لمبا ہوتا ہے کہ صبح ہو جاتی. رات کا جاگا ہوا جنسی ہیجان والا بچہ نہ صبح اٹھنے کے قابل ہوتا ہے اور نہ ہی کھانا کھانے کے قابل. اسے بھوک نہیں لگتی. اس کی جنسی پریکٹس ہو گئی ہو بھوک لگ جائے گی، جس کی جنسی پریکٹس نہیں ہوئی صرف ہیجان میں رہا ہے اس کی بھوک ختم ہو جاتی. جو قوم رات کو یوں جاگے اور اللہ کی مخالفت کر کے بری چیزوں کو دیکھ کے لذتوں کا حصول کرتی ہو، اس کو جب موقع ملے گا تو وہی زینب بچ جائے گی. کوئی چھوٹی عمر کا بچہ ان سے بچ جائے گا؟ یہ تو موقع ملنے کی بات ہے. میری پوری قوم اس ہیجان میں مبتلا ہو گئی ہے. لوگوں
یہ محمد رسول اللہ کی امت تھی تمہارے گھر میں. منت اللہ بھی کر لو, ان سے چھین لو یہ چیز. ہاں یہ بات سن کے میری جاتے زبردستی نہ کرنا کہ گھر میں ایک نئی لڑائی شروع ہو جائے. پہلے انہیں سمجھانے کی کوشش کرنا اور کہنا بیٹا آپ جب تک پڑھ رہے ہو اس سے ضرورت ہے وہی. اس کے بعد یہ اٹھا کر اندر میرے کمرے میں رکھا. تنہائی جب ملے گی یہ کھل جائے گی. جوانی کا زمانہ ایسا ہے, یہ کھل جائے گی. میری قوم برباد نہ ہوتی. اس کے پاس کتاب اللہ تھی, اس کے پاس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ تھا, اس کے پاس صحابہ کی ایک پوری تاریخ تھی, اس کا سنہری ماضی تھا. یہ برباد نہ ہوتی. تین چیزوں نے اسے برباد کر دیا. تین چیزوں نے اسے برباد کر دیا. نمبر ایک, خدا پرستی کی جگہ پہ مادہ پرستی آ گئی. یہ سمود والے کیا کرتے تھے, ناپور بھی کمی کرتے تھے نا. ہمارے اوپر سے لے کر نیچے تک, سونے سے لے کر چینی تک بیچنے والے, شکر بیچنے والے پورا تول کے دے رہے ہیں جی. انہیں یقین ہے کہ اگر کم دیں گے تو ہمارا پرافٹ بڑھ جائے گا. ابو ظبی میں ایک صاحب ہیں, سنار کا کام کرتے ہیں. ان کی ایک دکان تھی سنار کی, اور 25 سال سے ایک ہی دکان تھی. ایک دن انہوں نے یہ حدیث سن لی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم تول کر دو کچھ چھپتا ہوا دو, یعنی تھوڑا سا زیادہ دو. اب ان کا کاروبار سونے کا تھا, تو وہ تھوڑا سا بھی زیادہ کرے تو اس کی مالیت بڑی ہوتی. انہوں نے کہا میرے رسول نے کہا تو یہی کروں گا. اس نے تھوڑا سا زیادہ دینا شروع کر دیا. اس کی شہرت پورے خلیج میں ہو گئی کہ یہ تھوڑا سا زیادہ دیتا ہے, یہ اللہ والا ہے. پھر اس کے گاہکوں کی تعداد اتنی ہو گئی, جب میں ابو ظبی گیا تھا تو اس کی ایک کی بجائے 5 دکانیں تھیں. وہ سہولت کے لیے مختلف جگہوں پہ کھولی تھی تاکہ لوگوں کا رش زیادہ نہ ہو سکے. اللہ عنایت کرتا ہے یا نہیں کرتا جی؟ اللہ تو دیتا ہے, لیکن خدا پرست کو دیتا ہے, مادہ پرست کو نہیں دیتا. اور میری قوم مادہ پرست ہے. میری قوم کا ترا امتیاز یہ تھا, ہم یرموک کے واقعات بتاتے تھے لوگوں کو, لوگ اشش کرتے تھے کہ جنگ کے بعد ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا زاد کو پانی پلانے کے لیے گئے تو قریب سے آواز آئی آبش ہائے پیاس. تو انہوں نے کہا پہلے میرے اس بھائی کو پلا لو. جب اس کو پلانے گئے تو ایک اور آواز آئی آتش, لیکن وہ فاصلے سے تھی. اس نے کہا چھوڑو پہلے میرے بھائی کو پلاؤ. جو وہ وہاں پہ پہنچتا وہ شہید ہو چکا تھا. واپس دوسرے کے پاس آتا ہے تو وہ بھی شہید ہو چکا تھا. جب پہلے کے پاس آتا ہے تو وہ بھی شہید ہو چکا تھا.
میری قوم کا وہ معیار تھا جو محمد رسول اللہ اس کملی والے نے سکھایا تھا. آج حقیقی بہن بھائیوں کی بھی جائیداد تقسیم ہونے لگے تو کہتی نہیں یوں نہ رکھو, یوں رکھو, ادھر رکھو گے تو میری زمین بھی ساتھ سے زیادہ چلی جائے گی. مناوا میں ایک آدمی نے اپنے 5 مرلے کی خاطر اپنی حقیقی ماں کو چھری سے سیکھا. یہ فاؤنٹین ہاؤس میں جا کے دیکھیے جائیداد کی خاطر کتنے لوگوں کو پاگل بنا کر بٹھایا گیا. جاؤ جا کے دیکھو. مادے کے اصول کے لیے میں نے وہ مثال دی تھی نا شروع میں, وہ جو اے سی چلانا ہے لیکن بل نہیں دے گا, مادہ پرست. مجھے پیسے مل جائیں چاہے رسول اللہ مجھے امت سے نکال دے, من غشہ فلیس منا, ملاوٹ کر کے ہی دو. اور تیسری چیز جس نے اس قوم کو تباہ کیا ہے, جو میری اس سبق سے تعلق رکھتی ہے, وہ لذت پرستی ہے. اس لذت پرستی نے اس قدر ہمیں ڈبو دیا ہے, چاہے وہ زبان کی لذت ہو, چاہے جنس کی لذت ہو, جو کام کرتے ہیں لذت کے لیے کرتے ہیں. اور اللہ نے بھیجا تھا اس دنیا میں تم نے کام کرنا ہے مجھے راضی کرنے کے لیے, اور میں تمہیں تمہارے اس کا اہتمام کروں گا. ہم نے اللہ کو چھوڑا اور ڈائریکٹ لذتوں کا اہتمام شروع کر دیا. یہ بیماری اس وقت ہے یا نہیں ہے؟ جی, میدان میں مبتلا ہو. اس 3 نے امت محمد کے چہرے پہ کالک بن دی. آتا تو ہم رسول ہوں, ان کے پاس آئے تھے نا, آتا یاتی آنا, رسول ہوں ان کے رسول بالبینات, ان کے پاس بھی آئے تھے. قوم لوط کے اندر بھی بینات آئی تھی, کتاب اتری تھی, صحف اترے تھے. ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں صحف اترے تھے. محمد رسول اللہ تو پوری کتاب لے کر فما کانا بس ماں نہیں کانا ہے اللہ لیظلمہم, یہ اللہ کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ ان پر ظلم کرے, لیکن ان کی تو بستیوں کو اٹھا دیا, ان کو تو برباد کر کے ان کی تو نسلیں کو ختم کر دی. ظلم نہیں کیا. وہ لیکن وہ کے معنی لیکن وہی کلمہ جسے لیکن کہتے ہیں. قانون وہ تھے, وہ جمع کی نام تھے. انفسہم وہ خود, نفس کی جمع ہے نا انفس, اردو کا کلمہ ہے اپنی جانوں. انفسہم وہ خود یظلمون, وہ اپنی جانوں پہ خود ظلم کرتے ہیں. آج میں نے کھول کے بتایا ہے کہ میری قوم کس طرح اپنی جانوں پہ خود ظلم کر رہی ہے. اور پھر وہ کہے کہ میری نماز, میرا روزہ, میری زکات, میرا حج, کہ اللہ قبول فرما لے, کر لے گا قبول. حبطت اعمالہم, جس کو اللہ نے نیک اعمال سمجھے ہیں وہ ضائع ہوگی. اور بہترین نیک عمل وہ ہے جب آپ ایمان لائے, لا الہ الا اللہ. اگر یہ عمل ہی ختم ہو گیا تو پھر جتنی مرضی نیکیاں کرنے کوئی کام آئیں گی. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین والمؤمنات. کوئی سوال ہو تو مجھے بتائیے. ابھی تک بالکل نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم.